حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب کے امام ہیں اور اہل سنت کے امام ہیں. 4 مذاہب مشہور ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، حنفی، مالکی، شوافی، حنبلی. ان میں ایک امام مالک ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے جو آج بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے. زندگی گزار دی مدینہ پاک میں اور کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے. کہا سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا اچھا رسول کے شہر میں میری سواری کے قدم لگے. کہیے سبحان اللہ. کتنا بڑا بندہ ہے، وقت کے خلیفہ اور حاکم کی مسجد نبوی میں ان سے بات ہوئی تو ذرا اونچا بولا، کسی بات پہ بحث ہو گئی. آپ نے فرمایا آواز پہ کنٹرول کر. جس طرح ظاہری پاک حیات میں رسول اللہ کا ادب ضروری ہے، اسی طرح وصال کے بعد بھی نبی کا ادب لازم ہے امت پر. اور علماء نے باقاعدہ مسئلہ لکھا ہے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی پاک زندگی میں صحابہ پر ادب ضروری تھا میرے پاک نبی کا، اسی طرح میرے آقا کا نام مبارک لیا جائے، میرے آقا کا ذکر کیا جائے، میرے آقا کی سیرت بیان کی جائے، میرے آقا کی صورت بیان کی جائے، میرے آقا کی حدیث بیان کی جائے. امت پر فرض ہے. جس طرح آقا کی ظاہری حیات میں صحابہ پر ادب فرض تھا، اسی طرح ذکر رسول کے وقت امت پر ادب فرض ہے. ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی، ہم اس ادب کے ساتھ ذکر کرتے کب ہیں اور سنتے کب ہیں. یہی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ نے جن کو بڑا اعزاز عطا فرمایا تھا. حدیث شریف بیان کرنی ہوتی نا، باہر کو بندہ آتا پوچھنے تو خادمہ کو بھیجتے جاؤ پوچھو مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث شریف پوچھنی ہے. اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام مالک جا کے مسئلہ بتاتے، اور اگر حدیث شریف پوچھنی ہوتی تو فرماتے اسے کو بیٹھو میں آ رہا ہوں. غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، نئے کپڑے پہننے کے بعد خوشبو لگاتے، سر پر امامہ رکھتے، جبہ پہنتے، امامے کے اوپر چادر اوڑھتے، اور ادھر حکم دیتے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر میں نے حدیث بیان کرنی ہے عود کی دھونی دو خوشبو کے لیے، ممبر بچھاؤ. پھر آپ آ کر ممبر پر جلوہ گر ہوتے اور پھر حدیث بیان کرتے. کسی نے پوچھا امام مالک اتنا تکلف کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یہ تکلف ہے، یہ عزت ہے محمد کی حدیث کی. میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ تھے لوگ، انہوں نے عشق میں کمائیاں کی ہیں. بھائی جی حدیث سنانے کے لیے جانا، نئے کپڑے، سر پر دستار، اوپر چادر، جبہ، خوشبو لگا کے، ممبر بچھوا کے، اور پھر عود کی دھونی، ماحول معطر ہو جائے کیونکہ پر نور نبی کا خوشبودار بیان کے بیان کرنا. آپ نے فرمایا یہ سب کچھ میں اپنی تعظیم کے لیے نہیں کرتا، میں عزت رسول کے لیے کرتا ہوں. اور میرا یہ جملہ سن لیں اچھی طرح سے، نبی کا ادب کرنے والا نہ صحابہ کا بے ادب ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت کا بے ادب ہو سکتا ہے، نہ قرآن و حدیث کا بے ادب ہو سکتا ہے. صحابہ نے اللہ کی قسم حد کی ہوئی ہے. حضرت ابو محذورہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو آگے والے بال تھے نا، وہ بال جب وہ کنگھی کرتے بیٹھتے تو زمین پر لٹکتے، زمین سے لگتے. کسی نے کہا ابو محذورہ ان بالوں کو کٹوا ہی دو، عجیب آدمی ہو، یہ بال تو نیچے آ کے لگتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے کٹواؤں ان بالوں کو، انہیں نبی کے ہاتھ لگے ہیں. سرکار نے ایک مرتبہ
ہاتھ لگایا ابو معذورہ کے سر پہ اگلے حصے پر، تو ابو معذورہ نے کہا حضور کے ہاتھ لگے ہیں بالوں کو؟ جتنا بڑھتے ہیں بڑھنے دو، کینچی نہیں چلنے دوں گا۔ آپ اگر سبحان اللہ کہتے تو میں اگلی بات کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن صحابہ کو ان بالوں سے اتنا پیار ہے کہ جن پہ نبی کے ہاتھ لگیں، تو اس آل سے کتنا پیار ہوگا جو نبی سے بنی ہے۔ یہ صحابہ ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث شریف بیان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت امام مالک کا چہرہ کبھی تبدیل ہوتا ہے، پھر حدیث بیان کر رہے ہیں کئی دفعہ میں نے دیکھا چہرہ تبدیل ہوا۔ آپ نے حدیث مبارک مکمل کر لی تو میں نے بعد میں پوچھا حضرت آج خیریت تھی؟ جب آپ پڑھا رہے تھے حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کا چہرہ بار بار متغیر ہوا۔ فرمایا کہ مجھے بچھو کاٹ رہا تھا، 16 یا 17 مرتبہ بچھو نے کاٹا، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ کہا میں نے سوچا کہ چلو حدیث پڑھانا مؤخر کر دیتا ہوں، پہلے اس بچھو کو مار لیتے ہیں، جان چھڑا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں فوراً میرے ذہن میں خیال ہے مالک نبی کی حدیث سے جان کو پیارا کر رہا ہے۔ میں نے ڈنگ برداشت کر لیا، محمد عربی کی حدیث کو درمیان میں چھوڑنا برداشت نہ کیا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ تھے رسول اللہ علیہ السلام کے عاشق۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایک شخصیت کے بارے میں جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے بزرگ تھے؟ امام مالک کہتے ہیں میں نے جن جن لوگوں سے حدیثیں بیان کی ہیں ان سے افضل کوئی اور نہیں ہے۔ ابو ایوب سب سے افضل ہیں، یعنی میرے استادوں میں سب سے اونچے استاد وہی ہیں۔ اب اونچائی کی وجہ بتاتے ہیں، اونچائی کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی حضرت ابو ایوب نے 2 حج کیے اور میں ان کو دیکھتا رہا کہ یہ دوران حج کرتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو جب بھی دیکھا جیسے ہی حضور کا نام لیا جاتا وہ رونا شروع کر دیتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، حتیٰ کہ ہمیں رحم آتا ان پر، اتنا عشق میں روتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ حضور کے عشق میں اتنا رونے والا بندہ ہے، پھر میں نے حدیث ان سے لکھی۔ میں نے کہا جو مصطفیٰ کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے بیان بھی اسی کا لکھنا چاہیے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور حضرت امام مالک کا اپنا حال کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر آپ کی بارگاہ میں ہوتا آپ یوں ہو جاتے، جھک جاتے، رنگ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، حتیٰ کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ کہتے یہ کیا ہو گیا حضرت کو، اللہ خیر کرے۔ تو آپ فرماتے جو ذکر رسول کے وقت میں دیکھتا ہوں تم دیکھ لیتے تو مجھ پر یہ باتیں نہ کرتے۔ کہیے پیار سے سبحان اللہ۔ اور ایک بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے امام ہیں۔ اچھا آپ اکثر متبسم رہتے تھے، چہروں پر مسکراہٹ، کربلا کے غم دیکھ کر بھی نبی کی سنت مسکراہٹ کو زندہ رکھنا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی امام جعفر کے سینے میں غم کتنا ہے اور لبوں پر پھر بھی یاد نبی کی سنت کی ہے، کیونکہ آقا اکثر تبسم فرماتے تھے تو آپ تبسم ہی فرماتے اکثر، اور مزاح بھی فرماتے تھے خادموں سے۔ اور آپ کی عاجزی کی بھی ایک بات آپ کو سناؤں، حضرت امام جعفر صادق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مریدوں سے کہتے ہیں آؤ ایک عہد کریں. انہوں نے کہا حضرت خیریت ہے؟ کہا یار میرے ساتھ ایک عہد کرو، قیامت کے دن ہم میں سے جو بھی بخشا گیا وہ دوسروں کی سفارش کرے گا. آپ کو سمجھ آئی ہوتی بات تو مسجد کی چھت سے لگتے. ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بخشواؤں گا، کہا ہم میں سے جو بھی بخشا گیا وہ دوسروں کی سفارش کرے گا. بس اس پر اتنا ہی کہوں گا، لدی ہوئی میووں سے لدی ہوئی شاخ یوں ہی جھکی ہوتی ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ آپ مسکراتے رہتے اور ہنسی مکھ والا مزاج تھا آپ کا، لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہوتا اس فرہ آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا. آگے سنیے، آج ہم محافل نعت ہوں یا محافل میلاد، ہمارے تو بندوں کو سیٹ کرتے کرتے ہی وقت گزر جاتا ہے. ہمیں وہ کیفیات اس لیے نصیب نہیں ہوتی، ہم ذکر کرتے ضرور ہیں پر کبھی اس طرح نہیں کرتے جس طرح آداب کے ساتھ کرنا چاہیے. اور حضرت امام جعفر صادق کی عادت کیا تھی؟ امام مالک کہتے ہیں میں ان کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، میں نے آپ کو 3 حالتوں میں سے کسی اور حالت پر نہیں دیکھا. وہ کون کون سی حالتیں تھیں؟ فرمایا یا نماز پڑھ رہے ہوتے، یا چپ بیٹھے ہوتے تو یا قرآن پڑھ رہے ہوتے. فضول بات تو امام مالک کرتے ہی نہیں تھے. بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا چونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نبی پاک کے صحابہ کتنا ادب کرتے ہیں، یہ پاک لوگ کتنے ادب کرتے ہیں. ذرا ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں. ایک اچھا رواج ہے رسول اللہ کے عاشقوں میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے تو چوم لیتے ہیں. صحابہ تو ادب کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے اور ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ چوما کس نے ہے، تو امتی نہیں ہے نبی کا. ادب والا دیکھ لیا ہے تو ادب کرنا. اگر سلام پڑھتا دیکھا ہے تو نبی پہ سلام پڑھنا یہ نبی کا ادب ہے نا. تو پھر گھور گھور کے نہ دیکھ، تو بھی شامل ہو جا. میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی نے کبھی ادب پر اعتراض کیا ہی نہیں. اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ آداب بتانے والی خدا کی کتاب ہے اور نبی کا تعظیم سکھانے والے محمد کے اصحاب ہیں تو اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. کسی نے کسی کا اتنا ادب نہیں کیا جتنا نبی کے صحابہ نے حضور کا ادب کیا. یہ تھوڑا ادب ہے؟ ایک آرام پہ جان وارے، دوسرا آرام پہ نماز وارے. جو آرام پہ جان وارے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو نماز وارے اسے علی کہتے ہیں. اچھا صرف ان دو کی بات ہی نہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حجرے سے پردہ یوں کیا، صحابہ نے خوشبو محمد سونگھی، نبی کے جلوے دیکھے، صحابہ کا رخ حضور کی طرف ہو گیا. اور تصفیق کی، تصفیق کہتے ہیں ایک ہاتھ پہ سیدھے پہ الٹا ہاتھ مارنا. الٹا ہاتھ مار کے حضرت صدیق اکبر کو بتایا سرکار آ گئے ہیں. بڑے ڈھیلے ڈھلے بولے ہو، نماز میں تھے بھائی جی، بازار میں نہیں تھے، نماز میں تھے. خدا برباد کرے شیطان کے ان چیلوں کو جنہیں نبی کا ادب شرک دکھائی دیتا ہے. ظالموں، صحابہ تو نماز میں بھی ادب کا خیال کرتے ہیں.
نماز کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ سرکار آ گئے اور پریشان نہ ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار آ گئے. حد یہ ہے پوری جماعت صحابہ تشویق کر کے آقا آ گئے، آقا آ گئے، اور آگے صدیق اکبر تھے، وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے. اے نبی کے صحابہ یہ کیا بات ہے؟ کہا رب نے تعظیم کا حکم دیا ہے، ہمیں نبی کی صحبت میں بیٹھ کر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں وہ عبادت عبادت ہی نہیں جس میں محمد کی عدد کا خیال نہ ہو. تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا صحابہ تم نے یہ کیا کیا، میری طرف منہ کیا، نماز ختم ہو گئی. ابو بکر تم پہ فرمایا نہیں، اتموا صلاتکم، صحابہ نماز پوری کرو. سبحان اللہ، اور محبت سے نماز پوری کرو. یا رسول اللہ کعبے سے منہ پھر گئے، آپ کو دیکھا. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے، آقا بعد میں فرما دیتے صحابہ میں آ گیا تو کیا ہوا، تم بھی خدا کے بندے ہو، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، عبادت خدا کی تھی، خدا کی عبادت میں تم مجھے تکنے لگ گئے، میرے لیے ہلچل مچا دی. نہیں، آقا نے یہ کچھ نہیں کہا. مطلب کیا ہے؟ آقا قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتے تھے نمازی دیکھنے ہو تو صحابہ کو دیکھو جنہیں نماز میں بھی نبی کی عدم کا خیال ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 باقی تھی، جلدی جلدی پڑھ کے آیا. سرکار نے فرمایا میں نے تجھے بلایا تھا، لیٹ کیوں کر دی؟ عرض کی آقا نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ رسول کو جواب دو جب تمہیں رسول بلائے. جب تو پڑھ رہا تھا نماز، میں نے بلایا تھا، نماز چھوڑ کے میری بارگاہ میں آتا، یہ ہے خدا کا حکم. آپ کو سمجھ آئیے؟ نہیں جی نہیں، اللہ اللہ کرنی چاہیے، تعظیم بھی کوئی مسئلہ لانا تھا تیرے وجود پر، تعظیم ہی تو مسئلہ ہے. میرا نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب بار بار دیکھتے ہو آسمان کی طرف قبلہ بدلوانے کے لیے، ہم بھی تیرا تکنا تکتے ہیں. تیری خواہش ہے نا مسجد حرام کی طرف قبلہ بنانے کی، کعبے کو، فول وجہک شطر المسجد الحرام. 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 باقی. فرمایا سونےاں کونے منہ کر اس پاسے. یار آپ سمجھدار لوگ ہیں، کوئی ارجنٹ مسئلہ تھا؟ اتنے مہینے ہوتی رہی ہیں بیت المقدس کی طرف، یہ 4 رکعتیں بھی ہو جاتی. اگلی نماز سے منہ ادھر کر لیا تھا. فرمایا نہیں محبوب نماز میں منہ پھیر. مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے وہی تو حضور پر اتری، صحابہ پر تو نہیں اتری. اور آقا پڑھا رہے نماز، میرے نبی ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے تو فوراً ادھر کر لیا، ادھر کر رہے تو ادھر کر لیا. یوں فرق ہے. مسجد قبلتین جا کے دیکھو، جدھر جدھر آقا مڑتے ہیں صحابہ بھی پیچھے مڑتے ہیں. آپ کو سبحان اللہ کہنا نہیں آئی؟ اور بھائی مسجد قبلتین دیکھے، بیت المقدس ادھر ہے تو بیت اللہ ادھر ہے، ادھر سے آقا ادھر آگے، صحابہ ادھر سے ادھر چلے گئے. صحابہ سے کوئی بندہ پوچھے اور تم نے تو نیت کی تھی بیت المقدس کی طرف، وہی تو نبی پر اتری ہے، صحابہ کو تو حضور نے بعد میں بتایا. اللہ نے کہا سونے نماز میں کھڑا کھڑا رخ بدل لے کعبے کی طرف تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں محمد کے صحابہ کعبے کو نہیں دیکھتے، محمد کے چہرے کو دیکھتے ہیں. یہ ہے صحابہ، یہ ہے نبی کی. آج عشق نبی سے یوں کرو. یہ کیا بات ہوئی جی نبی بھی انسان ہوتا ہے، بس وہ دین کا پیغام ہو جائے تیرا بیڑا غرق ہو جائے. تو پتہ نہیں مسلمانوں میں گھسا کیسے.
نبی کی مرضی دین ہے، نبی کا ادب دین ہے، نبی کی محبت دین ہے، نبی کا مزاج دین ہے، نبی کی سیرت دین ہے، نبی کی صورت دین ہے۔ جسے نبی کے آداب کا خیال نہیں وہ بے دین ہے، جو محمد کی تعظیم کرے وہی دیندار ہے۔ دین تو سارا نام ہی نبی کے ادب کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک بندہ رکھا ہوا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ایمان والو نبی کی آواز پہ آواز اونچی نہ کرنا، صدیق اکبر نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا۔ کوئی نیا قافلہ آتا نا باہر سے، آپ فرماتے جاؤ مدینہ پاک سے باہر انہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھاؤ، کہیں مارے نہ جائیں۔ میں کوئی دیوبندی وہابی شیعہ سنی کے چکر میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بے ادبوں سے دور ہو جاؤ، ادب والوں کے دوست۔ جس کو آقا کے شہر کا ادب نہیں ہمارا کچھ نہیں لگتا، جس کو آقا کی نسبت والی چیزوں کا ادب نہیں ہمارا کچھ نہیں لگتا، جس کو نبی کے اصحاب کا ادب نہیں ہمارا کچھ نہیں لگتا، جس کو نبی کی اولاد کا ادب نہیں ہمارا کچھ نہیں لگتا، جس کو نبی کے قرآن کا ادب نہیں ہمارا کچھ نہیں لگتا، جس کو نبی کی حدیث کا ادب نہیں ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اگلا جملہ بھی کہہ دوں، جس کو گنبد خضرا کا حیا نہیں ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ ادب اور محبت۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنی خوشی سے، اللہ نے کرم کر کے ہمیں نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، تو ہم کسی خبیث کے کہنے پہ لگ کر اپنے نبی سے ادب والا تعلق توڑ نہیں سکتے، پیار والی غلامی والا رشتہ چھوڑ نہیں سکتے۔ بس آج کی میری تقریر کا یہی خلاصہ، ادب اور تعظیم مصطفیٰ میں امت کے لیے نمونہ ہیں صحابہ کی زبان۔ اور یہ کتاب علامہ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اہل سنت کے علماء سارے سے واقف ہیں۔ انہوں نے ایک مزے کی بات کی ہے، فرمایا جس کو نبی کا ادب ہوگا نا اس کو نبی کی آل کا بھی ادب ہوگا، نبی کے اصحاب کا بھی ادب ہوگا۔ یہ سونے سونے عقیدے ہیں، اپنے پلے باندھو۔